بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے طلحہ الیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل صالحین۔ یار کیسا منظر ہوتا ہوگا جب میرے آقا کی محفل سجتی ہوگی، صحابہ بیٹھے ہوں گے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ یار اگر صحابہ ستارے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر چاند بن کر ان ستاروں میں جلوہ گر ہوتے ہوں گے۔ وہ کیسی محفل ہوتی ہوگی جب حضور چاند کی طرح ان صحابہ ستاروں میں بیٹھتے ہوں گے۔ وہ محفل کیسی سجتی ہوگی، وہ محفل جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سونا اس محفل میں بھی آ کر بیٹھو، یہ جو آپ کے غلاموں کی محفل ہے اس میں بھی آ کر بیٹھو۔ یہ انہی صحابہ کی محفل ہے جن کو آج صحابہ صفا کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ یار وہ کتنی رنگین، کتنی حسین محفل ہوگی، کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے، کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے گرد تیرے یار پیارے ہوں گے۔ اس محفل میں، اس ستاروں میں چاند بن کر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں گے۔ حالانکہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ داغ ہے، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے وہ تو خود سراج منیرہ ہے۔ پر صحابہ اکرام جو تھے وہ تشبیہات دیتے تھے۔ کوئی کہتا تھا حضور کا چہرہ ایسے ہے جیسے سورج آپ کی پیشانی میں چمکتا ہے۔ کوئی کہتا ہے تو دیکھ کر کہتا ہے کہ تلوار کی دھار کی طرح ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ کوئی کس طرح تشبیہات دیتا ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے مزاج کے حساب سے نبی پاک کو دیکھ کر تشبیہات دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی تو تشبیہات کے طور پہ سراج منیرہ استعمال کیا ہے نا۔ تو انہی محفل میں سے کسی ایک محفل کا ذکر کرتے ہیں اور اس میں حضور پاک کی باتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ حضور پاک نے صحابہ کی محفل میں بیٹھنا، وہ صحابہ جو ہر وقت نبی پاک کے دروازے پر بیٹھے رہتے تھے۔ اللہ بھی فرماتا ہے نا محبوب ذرا ان کے پاس بھی آ کر بیٹھو، ان کی بھی دل جوئی ہو جائے۔ نبی پاک حجرے سے نکلے اور آ کر صحابہ میں آ کر جلوہ گر ہو گئے۔ فرمایا صحابہ تمہاری دنیا میں مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ یہ نہیں فرمایا مجھے اپنی دنیا میں، فرمایا صحابہ مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ آج ان میں سے ایک کا ذکر کرتے ہیں، یہی ہمارا عنوان ہے۔ پہلے نمبر پر نبی پاک نے فرمایا تمہاری دنیا میں مجھے خوشبو بڑی پسند ہے، خوشبو بڑی پسند ہے۔ یہی ہمارا آج کا عنوان ہے، اسی پر گفتگو چلے گی آج۔ میرے نبی پاک کے جسم کی خوشبو ایسی ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ کملی والے جب مدینے کی گلی سے گزرتے ہیں نا تو ہمیں نبی پاک کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ جس گلی سے کملی والے گزر جایا کرتے تھے 8 دن اس گلی سے خوشبوئی محمد کی آتی رہتی تھی۔ سبحان اللہ۔ خوشبو آقا کو بڑی پسند، آپ نے عطر لگانا، اسی لیے جب مسجد جاؤ نا جمعہ پڑھنے اسپیشل تو خوشبو لگا کر جایا کرو، یہ میرے نبی پاک کی سنت ہے۔ مومن کی تو ویسے ہی نشانی ہے نا کہ وہ بدبودار نہیں، وہ پاک ہوتا ہے، وہ صاف ہوتا ہے، وہ خوشبودار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا اللہ خود بھی پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔ مومن کے لباس میں سے بھی خوشبو آنی چاہیے اور مومن کے کردار سے بھی خوشبو آنی چاہیے۔ اس کا ظاہر بھی پاک ہونا چاہیے، اس کا باطن بھی پاک ہونا چاہیے۔ میاں محمد بخش یہاں پر بہت ہی پیارا ترجمہ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ چنگے بندے دی صحبت بندیا، جویں دکان اتاراں سودا پاویں خرید نہ کریے پر ہلے اون ہزاراں، تے برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بھئیے چنگاں پین ہزاراں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی خوشبو آنی، اتنی خوشبو آنی۔ میرے نبی پاک حضرت سلیم کے گھر دوپہر کو جاتے تھے، حضرت انس بن مالک کے گھر جا کر چمڑے کے بستر پہ لیٹ جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے پسینہ نکلتا ہے، اس چمڑے کے بستر کو لگ جاتا ہے۔ وہ پسینہ حضرت ام سلیم ایک شیشی کے اندر بھر لیتی ہیں۔ ایک دن سرکار نے دیکھا، فرمایا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہیں؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ کا پسینہ مبارک اکٹھا کر رہی ہوں۔ پوچھا میرے پسینے کا کیا کرو گی؟ عرض کرنے لگی کملی والے آپ کا پسینہ نا میں عطر میں ملاؤں گی اور اس کی برکت سے نا پورے مدینے میں مہک ہی میرے گھر سے جاتی ہے۔
عرض کرتی ہیں سونے عطر تو پہلے ہی بڑا خوشبودار ہوتا ہے، پر جب آپ کا پسینہ ملاتی ہوں نا تو اور زیادہ خوشبو آ جاتی ہے۔ سارے مدینے میں سب سے اچھی خوشبو وہ میرے گھر سے ملتی ہے۔ اگر ماں اتنی عاشق اور محبت کرنے والی ہو نا تو پھر بیٹا حضرت انس بن مالک جیسا ہوتا ہے۔ آپ نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو خوشبو وہی لگانا جس میں میرے نبی پاک کا پسینہ شامل ہو۔ ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی میرے نبی کے پسینے میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ایک حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی 4 بیویاں تھیں، یہاں تو ایک نہیں مان، آپ کی 4 بیویاں تھیں، اور پھر وہ ساری ایک دوسرے کی سوتن تھیں۔ ہر بیوی کا دل کرتا ہے جب شوہر گھر آئے تو سب سے پہلے میری طرف آئے، توجہ میری طرف کرے، پیار پہلے مجھے کرے۔ اس غرض کے ساتھ عورتوں اپنے جسم اپنے لباس پر خوشبو لگاتی ہیں۔ مدینے میں نا ایک مائی، بزرگ مائی کافی عمر کی، وہ خوشبو بیچتی ہے۔ حضرت عتبہ کی بیویاں علیحدہ ایک دوسرے سے چھپا کر مائی کو زیادہ پیسے دیتی ہیں کہ میری خوشبو وہ سب سے اچھی ہو۔ چاروں پیسے خرچ کر کے بڑی مہنگی عطر منگواتی ہیں اور لگاتی ہیں، مگر جیسے ہی حضرت عتبہ گھر آتے ہیں چاروں بیویاں کہتی ہیں کہ ہمارے جسم کی خوشبو ختم ہو جانی، اور پورے گھر میں حضرت عتبہ کی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ ایک بیوی دوسری سے کہنے لگی مائی کو بڑے پیسے دیے، بڑی مہنگی خوشبو لگاتی ہوں، پر جب حضرت عتبہ گھر آتے ہیں تو میرے جسم کی خوشبو ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوسری بولنے لگی، کہنے لگی میں بھی بڑے پیسے خرچ کیے۔ تیسری آگے کہتی میں بھی، چوتھی بھی آگے کہنے لگی میں نے بھی بڑے پیسے خرچ کیے۔ چاروں بیویوں نے مشورہ کیا کہ حضرت عتبہ جب گھر آئیں گے نا تو ان سے پوچھیں گے کہ آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں، جب آپ گھر آتے ہیں تو ہماری خوشبو ہی ختم ہو جاتی، وجہ کیا ہے ہمیں بھی بتائیں۔ آپ جب گھر آئے نا تو چاروں نے عرض کی حضور ہم بڑے مہنگے عطر استعمال کرتی ہیں، مگر جب آپ آتے ہیں تو ہماری خوشبو ہی ختم ہو جاتی ہیں، آپ کون سا عطر لگاتے ہیں جس سے ہماری خوشبو ہی ختم ہو جاتی ہے، ہر طرف آپ کی خوشبو ہی پھیل جاتی ہے، حالانکہ ہم دیکھتی ہیں کہ آپ صرف داڑھی مبارک کو صرف تیل لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے کبھی آپ کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ حضرت عتبہ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں بیمار ہو گیا، میرے جسم پر دانے نکل آئے، پھنسی پھوڑے نکل آئے، میرے ابا جان مجھے انگلی سے لگا کر نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے، عرض کرنے لگے کملی والیا میرے بیٹے کے جسم پر دانے نکل آئے۔ نبی کریم نے فرمایا کپڑے اتار کر میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ فرمایا میں قمیض اتار کر نبی پاک کے سامنے بیٹھ گیا، سرکار نے کچھ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکا اور وہ ہاتھ میرے جسم پر پھیرے۔ حضرت عتبہ فرماتے ہیں چھالے تو اسی دن ختم ہو گئے، چھالوں اسی دن آرام آ گیا تھا، پر یار کے ہاتھوں کی خوشبو آج بھی نہیں جاتی، آج بھی خوشبو آتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں اگر چلتے چلتے حضور پاک نے کسی بچے کے سر پر ہاتھ پھیر دینا نا تو 8 دن وہ بچہ باقی بچوں سے منفرد نظر آنا، اس کی زلفوں سے حضور پاک کی خوشبو آتی رہنی۔ باوجود اس کے کہ میرے نبی پاک کا وجود خود اتنی خوشبودار ہے، اتنا معطر ہے، مگر پھر بھی آپ خوشبو کا استعمال کرتے تھے۔ بڑی معروف روایت ہے، وہ بابا آیا میرے نبی کی بارگاہ میں، آ کر کہنے لگا بیٹی کی شادی ہے کوئی تحفہ ہی دیں۔ فرمایا بابا وہ کھجور کی ٹہنی اور شیشی لے کر آ۔ بابا کھجور کی ٹہنی اور شیشی لے آئے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی کی مدد سے پسینہ مبارک جو ہے وہ شیشی میں بھر دیا۔ فرمایا جا بابا جب بیٹی دلہن بن جائے آج اسے عطر نہ لگانا، محمد کا پسینہ لگا دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بابا آیا نا گھر اس نے بیٹی کو عطر کی جگہ حضور پاک کا پسینہ لگا دیا، اس کا داماد آیا دلہا بن کر اسے بھی لگا دیا۔ ان کے گھر سے اتنی خوشبو آتی ہے کہ لوگ اشارہ کر کر کے کہتے ہیں کہ یہ خوشبو والوں کا گھر ہے، یہ خوشبو والوں کا گھر ہے، ان کے گھر سے خوشبو آتی ہے۔ پر یہاں بات ختم نہیں ہوئی۔ ماں فرماتے ہیں اس دلہے اور دلہن میں سے جو اولاد پیدا ہوتی رہی اس میں بھی نبی پاک کی خوشبو آتی رہی، پر یہاں بھی بات ختم نہیں ہوئی۔ حضرت امام کستلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ نبی کریم سے 850 سال بعد پیدا ہوئے۔ فرماتے ہیں جب میں بوڑھا ہو گیا نبی کریم سے 900 سال بعد، فرماتے ہیں میں مدینہ طیبہ گیا، مدینے کی گلیوں میں
میں نے بچوں کو گھومتے دیکھا، پوچھا یہ بچے کون ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ اسی دلہن کی نسل سے بچے ہیں جس کو نبی پاک نے پسینہ تحفے میں دیا تھا۔ بزرگ فرماتے ہیں میں نے ان بچوں سے پیار کیا، میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان بچوں سے آج بھی محمد کی خوشبو آتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو میرا نبی پسینے کا تحفہ بھیج دے، 1000 سال تک اس کی نسل سے خوشبو آتی ہے، تو وہ خود میرے نبی کا جسم کتنا خوشبودار ہوگا۔